मरादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकेश बिजाना माशुमारा वशत कनी चूँकि बलूचिस्तान असम्बली को अन्नी तारीखी माड़ी के हस्ती आई दौड़ दिया गया हवाला वस्तंगे बाज़ी असम्बली सेशन का पुत्रान बुता तो कुछ गमी बुता के बलूचिस्तान असम्बली वास्ता नौकी माड़ी जोड़ कर वो गाएँ और ये माड़ी के हस्ते ये बिल्डिंग दौड़ दिया भी तो महकमा मवासलात और तामीरात टेंडर नोटिस अखबारात शिंकना बुता तो बलूचिस्तान असम्बली नौकी इमारत तामीर सरा इब्तदाई तखमीना के हस्ते 5 अरब कलदार एर कनक बुता ये रकम वक़ब वफाकी हुकूमत दातगा सूबा असम्बली इमारत के हस्ते माड़ी यकसालिया मुद्दता तामीर कनक भी तो ई दौराना सूबा असम्बली इजलास के हस्ते कमेटी बिल्डिंग के आला मुनक़िद भी तो 2 महीने में कहने के ये असम्बली तारीखी माड़ी के हस्ते ये दौड़ दिया गए ये मिसमार करने के हवाला बलूचिस्तान बाज़ असम्बली बाज़ के हस्ता तनकीद को इराद करता तो आनी कुछ हमें बुता के बलूचिस्तान असम्बली अगर नौकी माड़ी जोड़ कर भी तो तारीखी माड़ी के हस्ते ये नाब अकबर खान बुकटिया बलूची गिदान निद्रोशुमार जोड़ को था तो ये मिसमार कथम कनक मबी तो बलूचिस्तान हुकूमत महकमा मवासलात तामीरात ने सूबा असम्बली इमारत के हस्ते ये नाकाबिल तोसी बुआ रिपोर्ट रसका पद इमारत दौड़ दिया गए और नौकी बिल्डिंग के हस्ते अथमी फैसला को था भले वस्तंगे रोचा मदिस्तक के सबक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सीनियर वकील अमान कनरानिया सूबा हुकूमत बलूचिस्तान तारीखी माड़ी के हस्तियाँ दौड़ दिया गए हवाला होती ज़ेर अल्तवा आइनी दरखास्त जुत गोशदार के वास्ते दरखास्त दायर को तगा तो ये दरगता दिस्तका के इशिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट निमका इशिए समात के हस्ते कनक बुतगा के आओ के रोजा इशिए समात भी तो गपुत्रान बर जाए इधरगता लाइन सर मेगना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सबक सदर सीनियर कानूनदान अमान कनरानी साहब मुरादारी कनगाई आयंग गेशिंग गपुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। कनर साहब, चूँकि आप बलूचिस्तान के सीनियर कानूनदान में से एक हैं तो जितने भी बलूचिस्तान के जो अहम बुनियादी इश्यूज़ होते हैं तो आप आज को जो है उसके केस लड़ते हैं, उस केसेस की पैरवी करते हैं। जो बलूचिस्तान असम्बली की जो तारीखी बिल्डिंग्स हैं उनके गिराने का मामला भी आप सुप्रीम कोर्ट लेके गए, तो बुनियादी तौर पर आपका क्या मकसद था कि ये जो असम्बली बिल्डिंग है पुरानी, इसको तोसी किया जाए, इसको क्या किया जाए, इसको नहीं गिराया जाए, तो आपने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुजारिश है कि पाकिस्तान में एक आइन है और आइन के तहत मुल्क चलते हैं। उस आइन ने एक स्टेट की पॉलिसी दी है, स्टेट की रियासत की। वो रियासत की पॉलिसी के बारे में आइन के आर्टिकल 28 से लेकर 39 तक जो है वो इस बात का गमाजी करता है कि स्टेट जो है अपनी एक पॉलिसी को तय चलेगी और वो पॉलिसी और तरजीहात जो हैं वो आइन में लिखे गए हैं। उनमें जो है एक तरजीह सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ है। आर्टिकल 37 जो है आइन का ये कहता है और शहरियों को बताता है, रियासत ये यकीन दहानी कराता है शहरियों को कि हम जो है आपके सकाफत की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जहाँ भी है, जैसे भी है, जिस कौम का भी है, जिस इलाके का है, जिस ज़बान का है, जिस खित्ते का भी है। बदकिस्मती से यहाँ पर सकाफत और आइन को छोड़े ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर जो है वो बिल्डिंग्स बनाते और गिराते हैं। एक मकरूज़ मुल्क, एक मकरूज़ सूबा जिसके मादनियात के पैसे तो नहीं मिलते हैं मगर कर्जे लेकर जो है बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएं, जो इतनी महंगी इमारत बनी हो और उसके बाद 35-36 साल हुए उसको और वो कहते हैं काबिल इस्तेमाल नहीं है, उसको गिराना ज़रूरी है। भाई इसका मुरम्मत भी तो हो सकता है। आपको जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के मदर ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट है, मदर ऑफ द पार्लियामेंट। आपको पता है वो कब बना है मदर ऑफ पार्लियामेंट? वो जनवरी 1801 में बना है, जनवरी 1801, यानी 2000 साल पहले बना है। 26 अभी 2026 चल रहा है। 2000 साल पहले जो है जो इमारत बनी है वो आज भी कायम है, न सिर्फ कायम है, पार्लियामेंट उसके अंदर है। इजलास भी जो है दारुल अवाम के वही होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन के जो इजलास हैं वही होते हैं। वो जगह नहीं होती है, कुर्सियाँ थोड़ी हैं, बेंचेस थोड़े हैं, खड़े होकर मेंबरगान जो है इजलासों में शरीक होते। क्या बरतानिया के पास पैसे नहीं है? क्या बरतानिया के पास जमीन नहीं है कि नया इमारत बनाए? तो वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो अपने सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं।
آج برطانیہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, ہم پر راج کرتا رہا ہے اور وہی جو ہے برطانیہ جمہوریت کی بھی ماں ہے. تو مجھے حیرت ہے وہ آپ کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کس پارلیمنٹ کی کرتے ہیں جس کے مثالیں موجود ہیں, آپ اسے ہٹ کر کیا مثال قائم کرنا چاہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ نواب محمد اکبر خان بگٹی نے بنایا تھا, وہ اس کو کھٹکتا ہے صاحب کو, کیونکہ وہ عزلی طور پر ایک دوسرے کے سیاسی مخالف تھے. وہ اپنی سیاسی مخالفت اپنی انا کی وجہ سے ریاست کے آئین کو بھی توڑ رہا ہے اور اپنے انا کی تسکین کے لیے بلوچستان کے پیسے بھی ضائع کر رہا ہے, پاکستان کے پیسے ضائع کر رہا ہے, صرف اپنے انا کی تسکین کی خاطر. ٹھیک, لیکن سر آپ یہ بتائیے, چونکہ آپ نے نواب اکبر خان بگٹی کا ذکر کیا, چونکہ انہوں نے جو بلوچی ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچی گدان کی شکل میں اس اسمبلی کی عمارت کی تعمیر کروائی تھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے زید الرنا کی بات کی, تو موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں نواب بگٹی کی ضد کی وجہ سے اس اسمبلی کی عمارت کو گرانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ان کی جو ہے ترتیب کردہ یا ان کی بنائی ہوئی اسمبلی کی بلڈنگ ہے؟ بالکل یہی وجہ, یہ ہم نے اپنے پٹیشن میں بھی لکھا ہے اور اس کے اندر یہ بات ہم نے کی ہے اور عدالت نے اس بات پر نوٹس کیا ہے اور عدالت نے واضح طور پر گورنمنٹ کو ہدایت کی ہے, آپ اس سے جو ہے اس کے بجائے کوئی اور پروپوزل لائیں. عدالت کے ہدایات واضح ہیں, ہم تو کہیں گے عدالت کے احکامات کی توہین ہے, بلکہ اس ہمارے جو پٹیشن ہے اس کا پی این ڈی جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس نے جو جواب دیا ہے اس کے اندر بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے, ہاں اس عمارت کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت ہے. اس نے یہ بھی تسلیم کیا ہے نواب اکبر خان بگٹی نے ایک ثقافت کے ترویج کے لیے اپنے ثقافت کو نمایاں کرنے کے لیے یہ عمارت بنائی تھی, یہ گورنمنٹ کے ادارے نے خود تسلیم کیا ہے. اب صرف گرانا جو ہے صرف وزیر اعلیٰ صاحب کا ذاتی خواہش ہے. اسمبلی کے ممبروں نے بھی اکثریت نے جو ہے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کیا ہے اور ابھی تک جو ہے کسی غیر جانبدار ادارے سے اس کی تحقیق نہیں ہوئی, آیا یہ خطرناک ہے, اس کا چھت گر سکتا ہے, یہ کسی کی وجہ سے قابل استعمال نہیں ہے, ایسی کوئی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے. اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے اس خامی کو دور کیا جائے, اس کے اندر اضافے کی ضرورت ہے, مزید اس کے اندر اضافہ کیا جائے, ہم اس کے خلاف نہیں اگر ان کو ضرورت ہے مزید. اگر آپ کے لیڈر آف دا اپوزیشن کو ضرورت ہے کہ باتھ روم اس کے پاس نہیں ہے تو باتھ روم بنا کر دے دیں, اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا عمارت کو گرا دیں. عمارت کے گرانے پر بھی پیسے لگتے ہیں اور عمارت کو بنانے پر اس سے زیادہ لگتے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ آپ ڈبل پیسے کیوں خرچ کر رہے ہو. آپ اس کے پاس اگر آپ کے پاس دوسری جگہ ہے جس طرح وہ ایڈمنسٹریشن بلاک ہے اس کو استعمال میں لائیں. کون سی چیز ہے جو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا ہے, کون سی چیز ہے جس کو بنایا نہیں جا سکتا. یہ صرف ضد اور آنا کی بات ہے, قانون اور آئین کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم اس کی لڑائی لڑیں گے اور آخری حد تک لڑیں گے. تو لیکن کنر صاحب جو محکمہ مواصلات و تعمیرات ہے انہوں نے صوبائی اسمبلی کی جو عمارت ہے اس کو ایکسٹینڈیبل نہ ہونے کی رپورٹ پیش کر دی ہے, جس کے بعد یہ کہا کہ عمارت کو گرا کر نئی عمارت جو ہیں وہ بنائی جائے. تو اگر ناقابل توسیع ہے تو دوسرا بلڈنگ بنے گی, اس کو گرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے ناقابل توسیع ہے, ان ایکسٹینڈیبل ہے, اس وجہ سے ان کو گرانے کا جواز پیش کیا جا رہا ہے؟ کل کیونکہ گزارش ہے یہ جو سی این ڈبلیو ہے یعنی اپنا کمیونیکیشن ورکس ہے, یہی تو انٹرسٹڈ پارٹی, اسی نے تو بنانا ہے, یہی تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ٹھیکہ اسی نے دینا ہے. انجینئر وہی ہیں جنہوں نے ٹھیکے سے کمیشن لینے معذرت کے ساتھ, یہ عام ہے, یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تقریباً مصدقہ باتیں ہیں جو چلتی ہیں. تو اس کے اندر سے جو کمائی ہونی ہے وہ کیسے کہیں گے کہ اس کو نہ بنایا جائے. انجینئر کا تو دھندا بلڈنگ بنگلے سارے جو پیسے ان کو بنتے ہیں تو اسی سے تو بنتے ہیں, ان کو کوئی عمارت بنے اور کوئی گرایا جائے. اس کو ہم یہ کہتے ہیں نیسپاک جو ہے وفاق کا ایک ادارہ ہے, اسمبلی نے بھی اس بات کا ریزولوشن کیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ جو ہے اس کا بنائے رپورٹ. نیسپاک مرکز کا ادارہ ہے, جب اسمبلی کا فیصلہ ہے نیسپاک اس کا جو ہے رپورٹ بنائے گا تو سی این ڈبلیو کی کیا حیثیت ہے؟ سی این ڈبلیو تو مجرم ہے, اس کے بنانے والا بھی مجرم ہے اور اس کو ابھی گرانے والا بھی مجرم ہے. جس نے جو بنائے گا وہ بھی مجرم ہوگا, ملک کا بھی قوم کا بھی. قوم کے سامنے وہ غدار انجینئر ہوں گے جو اس کو گرائیں گے اور جو اس کو بنائیں گے پیسے لیں گے بلوچستان کے ضائع کریں گے,
वो भी कौम के गद्दार है। तो वो गद्दारों से हम ये तवक्को नहीं रखेंगे कि वो जो है इस इमारत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे, वो अपने पैसे और पेट के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे। तो जी कन्नड़ साहब, आपसे आखिरी सवाल ये है, चूँकि आपने जो आइनी पिटीशन दायर की है तो आपने अदालत से इस्तदा की है कि मेरी आइनी दरख्वास्त की जो समाअत है वो 7 मई से कबल इमारत तोड़े जाने के टेंडर खुलने से पहले समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, तो इसके बाद जो है अदालत ने 4 मई को केस की समाअत मुकर्रर की है। तो इसमें बहैसियत कानूनदान आप पेश होंगे, वकील आप पेश होंगे, तो क्या उन अरकान असम्बली भी अदालत में मौजूद होंगे जिन्होंने असम्बली के फ्लोर में एतराज़ात उठाए थे कि असम्बली की बिल्डिंग को ना गिराया जाए? हमने तो उनको फरीक नहीं बनाया, हमने जिक्र जरूर किया, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब का हमने जिक्र किया है और जो मौजूद मेंबरान हैं तो हमने जिक्र जरूर किया। वो फरीक नहीं, वो आना चाहे तो आ सकते हैं, अवाम भी आ सकते हैं, सहाफ़ी भी आ सकते हैं, पूरी कौम आ सकती है। ये तहफ़्फ़ुज़ सकाफत सबका है, मेरा ज़ात का तो नहीं है। मैंने तो बलोच, पश्तून और हज़ारा यहाँ के सेटलर, जो यहाँ पर पारसी जो भी है, जिसका भी सकाफत है, मैं तो आइन की बात कर रहा हूँ। आइन ने तो सबसे सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी है, वो आर्टिकल 37 है। तो मैंने ज़ाती सकाफत की बात नहीं की है। तो इसमें हर 20 शऊर को 4 मई को हाई कोर्ट में पहुँचना चाहिए। जिसके दिल में कौम का, बलूचिस्तान का सकाफत का दर्द है, वो आए और अदालत के सामने अपना आवाज़ पहुँचाए, और मैं तो मौजूद हूँ उधर इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कन्नाडी साहब, आपने टाइम निकाला, हमारे प्रोग्राम में शरीक है। मृदा चारुका सीनियर कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन साबिक सदर अमानुल्लाह कन्नाडी साहब का पुत्रान कनगा चुके। अमानुल्लाह कन्नाडी साहबा सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान तारीकी माड़ी के हस्ते आइए दौड़ दिया गए खिलाफा होती ज़ीर अल्तवा आइनी दरखास्त जुत गुजदार के वास्ता दरखास्त दायर कोता व अदालत को इस्तदा कोता के मनी आइनी दरखास्त समाहत अब मैया पेसर बलूचिस्तान असम्बली इमारत प्रोशगे टेंडर पचबुआ का पेसर के हस्ते मुकर्रर कनक बिचर पद अदालत एक केस समात के हस्ते 4 मैया मुकर्रर को था। तो अमानुल्लाह कन्नाडी साहब को शका कि एक तारीकी माड़ी तो मौजूदा हुकूमत के हस्ते हमें ज़िद और नायब बुनियादा के नवाब अकबर खान बुकटिया एक तारीकी इमारत माड़ी बलूचिस्तान असम्बली माड़ी जोड़ को था। तो आइया इशारा एक बलूची गिदान ये द्रोशुमा जोड़ को था। तो पमेश का इशिए दौड़ दिया के हस्ते नाकाबिल कबूलें और माँ अरवड़ावती आइनी अक्का इशे तो का लड़ें। तो ये शका के मौजूदा आला तक चारक विवाह तो मुल्क के हस्ते मकरूज़ हैं और दोमिनी मगा मजने ज़र्रे के हस्ते शरा अर्चकना को एक असम्बली नोके माड़ी जोड़ कनक भी। तो दोमिनी मगा बलूचिस्तान हुकूमत के हस्ते ये महकमा मवासलात तामीरात ने मगा सूबाई असम्बली बिल्डिंग के हस्ते यार नाकाबिल तोसी बुआ के रिपोर्ट रसगा पद इमारत दौड़ दिए गए या नोके माड़िए जोड़ करने के फैसला को था। तो माड़िए बिल्डिंग दौड़ दिए के वास्ता टेंडर के हस्ते अब मैया पचकनक भी महकमा मवासलात तामीरात हुक्म मुताबिक महकमा माहरीन आवारें कमेटी के हस्ते आई होती रिपोर्टा कुछ तक बलूचिस्तान असम्बली मौजूदा इमारत के हस्ते नाकाबिल तोसी शीदरकता वज़ीर आला बलूचिस्तान स्पीकर सूबाई असम्बली और अपोजिशन लीडर दरमियाना मशावरत पद बलूचिस्तान मौजूदा इमारत के हस्ते दौड़ दिया गो नोके बिल्डिंग की जोड़ कनक भी ब्रेक की जूर पदाश में बता साड़ी में गेशें का पुत्रान का बड़ादार चारों का ब्रेकअप पद माशमारा वशत का नहीं चूँकि माँ अमानुल्लाह कन्नाडी साहब उनका पुत्रान का नगाए थे। तो बलूचिस्तान असम्बली बिल्डिंग दौड़ दिए गए अवाला चुके वती का पुत्राना कनगा आयाल लिखा दर्शान कनगा। तो ये कुछ हमेशा के बलूचिस्तान महकमा मवासलात तामीरात ने सूबाई असम्बली इमारत के हस्ते हुकूमत गुशकें के नाकाबिल तोसी अनएक्सटेंडेबल हैं। तो ये रिपोर्ट रसगा पद हुकूमत फैसला को था कि ये दौड़ दिया को नोकें बिल्डिंग के जोड़ कनक गए फैसला कनक भी। तो ये माड़ी दौड़ दिए के वास्ता टेंडर के हस्ते अब मैया ओपन कनक बंद। तो इसे पेसर दरखास्त गुजार सीनियर कानूनदान अमानुल्लाह कन्नाडी साहब इस्तदा को था अदालत को के इसे समात मुकर्रर कर 4 मैया इसे समात भी। तो इसे सर अच्छी पेशरफ्त भी अच्छी पेशरफ्त इम्कानात मौजूद हैं परचे के बलूचिस्तान असम्बली तारीकी माड़ी के हस्ते इमारत के हस्ते एक जताएँ अर्जिश थे जताएँ बिस्ताए। तो पमेश का बलूचिस्तान असम्बली मेम्बरान के हस्ते इसी सर शदीद तनकीद को था वहाँ लोड को था कि असम्बली बिल्डिंग के हस्ते चौड़ा दौड़ दिया मवी। तो पमेश का बलूचिस्तान असम्बली
معاملات کے ہستاں عدالتہ شتگاں عدالتہ زیر بحثاں تو گپتران بر جائیں یہ میں گونا لائن سر عملداری کو نگائیں آجی ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب سینئر قانون دان اور بلوچستان نیشنل پارٹی مرکزی سینئر نائب صدر ایوم گیشن گپتران کریں. السلام علیکم آج صاحب. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو سر ہم بات کر رہے ہیں جو بلوچستان اسمبلی کی جو موجودہ تاریخی جو بلڈنگ ہے عمارت ہے تو موجودہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہے ناقابل توسیع ہے ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا تو اس کو گرا کر ایک نئی بلڈنگ تعمیر کی جائے گی اس نے فیصلہ کر لیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تاریخی بلڈنگ ہے نواب صاحب نے ان کو بلوچی گدان کی شکل میں بنایا ہے تو کیا آئین و قانون کے مطابق اس طرح کی تاریخی جو ورثے ہیں بلڈنگ ہیں ان کو گرانا چاہیے یا یہ بالکل ایک ناقابل قبول عمل ہے؟ ہلو جی آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے سر. جی یہ آپ نے بہتر بات کی کہ یہ تو انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اس وقت جو حکمران مسلط کیے گئے ہیں میرے صوبے پہ فارم 45 ہو یا جو زبردستی مسلط کی گورنمنٹ جو ہے ان کے تو جو ہمارے جو یہاں کے وہ تندرست جمہوری سیاسی پارٹیاں تھیں ان کے تو خدشات یہی تھے کہ یہ ان لوگوں کو اس لیے لایا جا رہا ہے اس کو مسلط کیا جا رہا ہے کہ وہ بلوچستان کے وسائل کو بلوچستان کے وسائل کو وہ تو مرکز کے حوالے کر دے. اسی طرح ہمارے جو وراثتی جو پہچان ہے ان کو بھی منعقد کر دے. یہ اس کے کا ثبوت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بلوچستان اسمبلی ہے اس طرح سے تاریخی اور قومی حیثیت ہے کہ رشید نواب صاحب نے اس کو بنایا تھا اس کے حوالے سے تو یہ بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بڑا لطف احترام ہے اپنی گرمی کے پہچان کے طور پہ اس کے نشانی کے طور پہ. اور ساتھ ہی دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہے. ایک چیز کا سیاسی قومی پہلو ہے جس کو ہمیں نے ذکر کیا اور ایک پہلو جو ہے اس میں فیصلوں کا اور فیصلوں کی ضیاع کا وہ مسئلہ اختیار ہے. یعنی آپ ایک اچھی خاصی بلڈنگ ہے اس میں نہ تو کریک ہے نہ اس طرح کی اس میں گنجائش بلا کی گنجائش موجود ہے جو ٹیکنیکل انجینئروں نے اس کو 2 دفعہ اس کے سروے ہوا ہے اس میں بتا بھی دیا ہے کہ کافی گنجائش ہے کہ اس کو کیونکہ اگر بڑھ بھی جاتی ہے تو اس میں گنجائش ہے. تو ایڈوکیٹ صاحب چونکہ آپ ایک سینئر قانون دان ہیں تو بلوچستان اسمبلی میں اراکین اسمبلی نے اس پہ بہت زیادہ اعتراضات اٹھائے اس پہ بہت زیادہ بحث ہوئی تو سینئر قانون دان امان اللہ کنڈرانی صاحب نے جو ہیں اس پہ کیس دائر کیے 4 مئی کو سماعت کے لیے اس کیس کو مقرر کیا گیا. تو چونکہ بلوچستان نیشنل پارٹی ایک قوم پرست پارٹی ہے بلوچستان کی ایک پارلیمانی جماعت ہے تو کیا بی این پی یا آپ لوگ بی این پی کے سینئر قانون دان میں سے ایک ہیں تو اس کیس میں آپ امان اللہ کنڈرانی صاحب کو کوئی قانونی معاونت دیں گے تو اس میں بی این پی کا کیا موقف ہے بلوچستان اسمبلی کی بلڈنگ گرانے کے حوالے سے؟ ہمارے موقف جو ہے پہلے سے ہم نے وہاں بھی کیا ہے کہ ہم بھرپور اس کی مخالفت کیا ہے اور مخالفت کرتے رہیں گے. اور اسی لیے تو یہ اتنے ارجنسی ہے یہ جو گورنمنٹ ہے کہ انہوں نے ابھی کے لیے رکھ دیا 7 تاریخ کو یہاں پہ کورٹ کی پوزیشن لگی ہوئی ہے. پہلے 28 تاریخ کے لیے تک کا وہ نہیں چل سکا بینچ اویلیبل نہیں تھا تو اب یہ 4 کو لگی ہوئی 4 طریقے سے کورٹ میں پیش ہوں گے. ہمیں امید ہے کہ کورٹ جو ہے وہ جس کے یہاں کے لوگ جو ہے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ان تمام مسئلے کی اساسیت کو اس کو سمجھتے ہوئے وہ ایک قانون اور اس کے مطابق عوام کے مفاد میں فیصلہ دیں گے اور ہم بھرپور اس کی مخالفت کریں گے. تو ایسے آپ یہ بتائیے چونکہ اگر بلوچستان اسمبلی جو آنے والے وقتوں میں اراکین اسمبلی کی جو تعداد ہے بلوچستان اسمبلی کی سیٹوں میں اضافہ کیا جائے گا تو چونکہ اس میں گنجائش نہیں ہے اگر کوئی نئی بلڈنگ تعمیر کی جائے گی تو کیا یہ جو موجودہ تاریخی بلڈنگ ہے اگر اس کو بجائے گرانے کے کسی دوسرے پرپز کے لیے استعمال کیا جائے تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اچھا اقدام ہوگا؟ جی حاج صاحب.
بلوچستان میں لوگ جو ہے وہ پینے کے پانی سے محروم ہے. یہاں لوگ جو ہے وہ لوگوں کی روٹی سے محروم ہے. اور وسائل وسائل کے سامنے ہم کر رہے ہیں. تو یہاں سے یہ جس کے 5-6 ارب روپے جو ہے وہ کوئی اس وقت جو ہے وہ ایمرجنسی نہیں ہے، نہ کوئی سیٹیں بڑی ہے کہ یہ اس میں گنجائش نہیں ہے زیادہ. یہ مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر مجبوری اس وقت ہے تو یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دینے کی مجبوری ہے. اس وقت کھیتی کے پانی کے لوگ وہ نہیں مل رہا ہے، وہ اس کی ضرورت ہے. یہ تو گیا ہے پیسوں کا. آپ کو چاروں روپے سے تو بہت سارے مسائل جو ہے یہاں پہ لوگوں کے حل ہو سکتے ہیں. وہ جب چیزیں بڑھیں گے اس وقت آئے گا. میں نے یہ فریاد کیا کہ یہ ٹیکنیکل وہ ماہرین نے اس کو رائے دی ہے کہ یہ جو ہے اس کے گنجائش ہے، کافی گنجائش ہے کسی کے بڑھنے کی. اگر پھر اس کی ضرورت ہے تو وہ دیکھیں دنیا، آپ دنیا جہان میں مہذب قوموں کو دیکھیں، وہ اپنی جو وراثت اس طرح کے لوگوں کی یادگاریں ہیں. 3-4 سال کے پرانے بلڈنگ جو وہ اس کو ثابت رکھتے ہیں، اس کی تحفظ کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس کی جگہ پہ اگر پیسے اس کے اتنے آ گئے تو وہ زیادہ بے شک ہو جا کے نئی بلڈنگ بنا لے اور اس کو اسی طرح محفوظ رکھے. اب ضروری ہے کہ اس سے زور دے کہ خاص اس بلڈنگ کو میں نے گرانا ہے. یہ جو پہچان ہے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے شہدا کی، اس کو آپ ختم کرے. اور یہ جو ہے یہ بولی بانی ہے. اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے اس وقت خام خواہ جو ہے جس کو پتھر نہیں گرایا تو آسمان گرے گا اور بلوچستان اسمبلی کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی. ایسے کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب. ساجد ترین ایڈوکیٹ، سینئر مرکزی نائب صدر بلوچستان نیشنل پارٹی اور سینئر قانوندان کا پتران کنگا جو کہ بلوچستان اسمبلی نوکیں بلڈنگ کے ہستے ہیں آئیے جوڑ کرنے کے واسطہ 5 ارب کلدار ابتدائی تکمینہ کے ہستے ہیں جنک بتا. تو کچھ کمی بھی ہوگا کہ اے رقم کے ہستے ہیں شاہ وفاقی حکومت فراہم کا دومینوں کا صوبہ اسمبلی عمارت 1 سالیہ مدتہ تعمیر کنک بھی اور اے دورانہ صوبہ اسمبلی اجلاس کمیٹی بلڈنگ اعلیٰ منعقد کنک باں بھلے دومینوں کا گندگائیں کہ اشیے اشتہارات اخبار ٹینڈر واسطہ اب تو میں یہ اوپن کنک باں جو کہ امان اللہ کنرانی صاحب نے کا پتران کنگا یہ کچھ ہمیشہ کے من درخواست دائر کو تھا کہ کیس کے ہستا ٹینڈر کے ہستے ہیں اب تو میں یہ اوپن بھی ہوگا پیسر شک متعلقہ کیس باقاعدہ سماعت کنک بھی چرچے پد بلوچستان ہائی کورٹ 4 مئی کیس سماعت واسطہ مقرر کو تھا اور فریقین کے ہستے جواب آتا پیسر داخل بکنا دے میں سماعت درخواست گزار امان اللہ کنرانی اور سرکاری وکیل کے ہستے اتمئی گڈی بحثہ کا نام. تو بنیادی طورہ بلوچستان اسمبلی تاریخی ماڑی کے ہستے یہ دور دیا کے حوالہ نہ صرف بلوچستان سینئر قانوندان بلکہ بلوچستان اسمبلی بعض ممبران کے ہستا اسمبلی تھا یہ بحث کو تھا چونکہ نواب اکبر خان بگٹیا وتی زمانہ یہ بلوچستان اسمبلی بلڈنگ کے ہستے بلوچی کے دانے دروشمہ جوڑ کو تھا اور مروچی ہم کے ہستے یہ تاریخی حیثیت موجود ہے. تو گشتے ہیں بلوچستان اسمبلی بعض کے ہستا اشیے مسمار یا دور دیا کے سرا اتفاق کا نگانا تو آنی کچھ ہمیشہ کہ یہ تاریخی ماڑی کے ہستے توڑ دیگ میں بھی بلکہ اسمبلی اگر نوکیں بلڈنگ کے جوڑ کنک بھی تو ایک ہستے دیکھے مقصدی ہے مول مرادی واسطہ استعمال کنک بھی چونکہ بلوچستان ایک غریب صوبہ ہی تو بلوچستان 5 ارب کلدار کے ہستے یہ رنگا زوال کنک تو آئی تو گیش تریں آؤ کے مدنگیش ارچم بوت کا تو پمیش کا بعضیں اسمبلی ممبران کے ہستے اسی طرح شدید تحفظات بریک کی ضروری پتاشوں میں نہیں مکان گیشیں کا پتران کریں. منظر چاروں کا بریک اپد ماشمارا وشت کرنے چکما کا پتران کنگائیں بلوچستان اسمبلی نوکیں بلڈنگ تعمیر کنک اور بلوچستان اسمبلی کو انہیں تاریخی بلڈنگ مسمار کنک کے حوالہ حکومت بلوچستان نے کشکیں کے محکمہ مواصلات تعمیرات نیمگا صوبائی اسمبلی عمارات ناقابل توصیب ہو گئے رپورٹ رسگا پد عمارات دوڑ دیا گو نوکیں عمارت جوڑ کنک اتنی فیصلہ کنک بتبل یہ حوالہ کے ہستے ہیں کیسے بلوچستان ہائی کورٹ امان اللہ کنرانی صاحب
दरखास्त बैसत दरखास्त गजार जमा होता तो 4 मई शे समात भी तो बलूचिस्तान असम्बली आया बिल्डिंग के हस्ते दौर दिया को 5 अरब कलदार गरीबी सूबे के नौके बिल्डिंग व्यवस्था जोड़ कनक भी तो ये वाला का पुत्रान बढ़ जाए मेरे को अमरादारी करेंगे अब्दुल मतीन अखौनज़ादा साहब मरकज़ी रहनुमाई सीनियर रहनुमाई जमात इस्लामी आई गेशिंग का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम अखौनज़ादा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला है हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो कौन साहब चूँकि आप बलूचिस्तान के एक सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं तो एक दानश्वर भी हैं, तो आप ये बताइए जो बलूचिस्तान असम्बली की मौजूदा तारीखी इमारत है तो मौजूदा हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि ये नाकाबिल तोसी है, इसको गिरा कर नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, तो उसमें भी 5 अरब का खर्चा इब्तदाई तकमीन है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर नई बिल्डिंग की तामीर की जाएगी, एक बिल्डिंग जो कि एक कौमी वर्सा है जिसकी तारीख है, इनको गिराया जाना एक ठीक अमल है? मेरा ख्याल है कि वैसे तो ज़ाहिर है कि नई बिल्डिंग के बनाने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन इसमें 2 बुनियादी चीज़ें हैं। एक उन्होंने ज़रूरत की बात की है, ये भी टेक्निकल इशू है कि क्या बलूचिस्तान असम्बली की वर्थ और कारकर्दगी इतनी है कि जिसमें उसके लिए नए बिल्डिंग की ज़रूरत है। दूसरी जो टेक्निकल बात आई है वो नेस्पाक का उस पर रिपोर्ट आया है जो सूबाई हुकूमत के मुवाफिक नहीं है। उनका कहना ये है कि ये बिल्डिंग जो है 40-50 साल और भी काम कर सकता है। तो इस तनाजुर में मेरा नहीं ख्याल है कि बलूचिस्तान में जहाँ बहुत सारे मसाइल है, ज़ाहिर है कि यहाँ तालीम क्वालिटी एजुकेशन का इशू है, यहाँ हमारे ख़वातीन और बच्चों के लिए ज़चगी के दौरान अमवात का मसला है, यहाँ नौजवानों के मसाइल है, तमाम तबकात मसाइल से हमारा सूबा भरा हुआ है। तो इस तनाजुर में इसी बिल्डिंग के आसपास भी बहुत सारी ज़रूरियात जो है वो अगर हमारे मेम्बरान असम्बली और उनकी कमेटियाँ और वज़रा इकराम और वज़ीर-ए-आला साहब ज़्यादा पुरदम है काम करना चाहते हैं तो बहुत सारी गुंजाइश हो सकती है। इस फैसले से मजमूई तौर पे कोई इत्तेफाक नहीं है आम आदमी की, और ज़ाहिर है कि इस वक्त अपोजिशन तो उस तरह नहीं है बलूचिस्तान में। बुनियादी तौर पे तो ये अपोजिशन का काम था, लेकिन जो खुद सरकारी हुकूमती पार्टियां हैं, मतलब जमात इस्लामी हुकूमत में है लेकिन हमारे दोनों मेम्बरान का उनसे उस तरह इत्तेफाक नहीं है कि ज़ाहिर है अगर ये टेक्निकल तौर पे ठीक नहीं है और ये 5 अरब अगरचे वज़ीर-ए-आला साहब ने फरमाया कि ये वफाक दे रहे हैं, लेकिन वफाक के देने के नतीजे में भी हमारे बहुत सारे अच्छे काम और या ज़रूरी काम पड़े हैं। अभी मैं बतौर मिसाल कहता हूँ, ग्रीन बस की जो सूरत हाल है कोयटा में, इतनी आबादी के लिए चंद बसें हैं जिसके लोग कड़कियों से छलांग लगा के जाते हैं। अगरचे अच्छा इकदाम है, बहुत वो काबिल तहसीन है हुकूमत का। पिंक बसेस ख़वातीन के लिए है, ग्रीन बसेस आम आदमी के लिए है, लेकिन ज़ाहिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये सूबे के तमाम डिवीजनल हेड क्वार्टर में या ज़िली हेड क्वार्टर में सब लोगों की ज़रूरत है। तो पैसे खर्च करना तो ज़ाहिर है मैंडेट सरकार के पास है, लेकिन उसके लिए मुनासिब रास्ते वो भी तलाश करनी चाहिए, माकूल जवाज़ भी होना चाहिए। तो जैसा कि आपने फरमाया कि तालीम या शहर के कोयटा शहर के दूसरे मसाइल है, बलूचिस्तान के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो बिल्कुल ये पैसे जो हैं बजाय किसी नई बिल्डिंग के, ये बिल्डिंग आप कह रहे हैं कि 40-50 साल मज़ीद चल सकता है, तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उन बुनियादी अवामी मसला हल करने में जो हैं उनकी तरजीहात में शामिल हैं, उनकी तवज्जो है, तो बजाय उनके कि बिल्डिंग को गिराया जाए, नया बिल्डिंग तामीर किया जाए, तो उन मसाइल की तरफ हुकूमत तवज्जो क्यों नहीं दे रहा? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेस्पाक की रिपोर्ट है कि ये बिल्डिंग 40 से 50 साल और चल सकती है। ज़ाहिर है कि ये टेक्निकल दुनिया है और अगर हमारे मेम्बरान असम्बली या वज़रा या वज़ीर-ए-आला के जहन में ये है कि वो ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो उसकी रिपोर्ट भी आनी चाहिए कि उनके सामने 10 साल 15 साल का क्या नक्शा है। वैसे मजमूई तौर पे तो हमारी गवर्नेंस इतनी अच्छी नहीं है। मेम्बरान असम्बली से लोगों की शिकायत है, उनकी स्टैंडिंग कमेटियाँ जो है वो फ़ाल नहीं हैं और ख़ुद उनके ट्रेनिंग का सिस्टम जो है वो गैर फ़ाल है, बल्कि ज़्यादातर ज़ाहिर है डिपार्टमेंट से लोगों की शिकायत है। जो हुकूमती स्ट्रक्चर है वो सारा एक बेड गवर्नेंस के अंदर चल रहा है। तो इस सूरत में एक इतना बड़ा ज़ाहिर है कि ये बिल्डिंग तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बना देंगे, खेमा नमा भी बना देंगे, गिदान भी बना देंगे, लेकिन 5-10 अरब रुपए या 20 अरब रुपए जो है वो अगर हमारी इससे अच्छे ज़रूरियात पे खर्च हो सकता है। कोयटा शहर के अंदर मसाइल है, तुरबत और गवादर मसाइल से भरा है, खुद डेरा बुगटी और हब चौकी जो है या मुस्तकिल और काकड़ खुरासान चले जाएँ तो मसाइल तो लोगों के चारों तरफ है।
تو اسے حل کرنا چاہیے برحال. ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت نئے ڈویژنز اور نئے اضلاع بنانے جا رہا ہے، تو سرفراز بگٹی صاحب کی جو کابینہ ہے انہوں نے نئے جو ہیں ڈویژن اور اضلاع کی منظوری بھی دی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جب ایک نیا ضلع بنے گا، چھوٹے چھوٹے ضلعوں کو تقسیم کر کے 2 ضلعوں 3 ضلعوں میں تقسیم کیا جائے گا، تو اس کا خرچہ بھی بڑھے گا، اس کے ایڈمنسٹریشن کے جو ہیں بڑے خرچے ہوں گے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بجائے اسمبلی کے بلڈنگ گرانے یا مزید اضلاع بنانے، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے عوام پہ جو بوجھ ہے وہ مزید بڑھے گا؟ میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے صرف اختلاف در اختلاف نہیں ہوتا ہے. ڈویژنز اور اضلاع بنانے کے حق میں تو میرے اپنی رائے ہے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ. ہمارے یہاں رقبہ زیادہ ہے، ہم 46-47% رقبے پہ پاکستان میں موجود ہے، تو اسی تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہمارا ماڈل پنجاب نہیں ہے جہاں آبادی بہت قریب ہے، کراچی نہیں ہے، خیبر پختونخوا کا رقبہ بھی بہت چھوٹا ہے. میرا خیال ہے ایک دفعہ اگر مجھے درست یاد ہے تو جو سابقہ کلا ڈویژن تھا اس وقت ظاہر ہے کہ رکشا اس سے الگ ہو گیا، اور باقی بھی یہ خیبر پختونخوا سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے زیادہ تھا. تو لوگوں کے جتنے صوبے ہیں ہمارے اتنے ڈویژن ہیں، تو ڈویژن بننے چاہیے. اضلاع جو ہے وہ انتظامی طور پہ لوگوں کی سہولت کے لیے بننی چاہیے. اور میں تو خود کوئٹہ کی تقسیم کا ہم نے بہت پہلے بات کی تھی کہ کوئٹہ کو 5-6 اضلاع میں تقسیم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائے اور انتظامی طور پہ گورننس میں بہتری آ جائے. لیکن تو جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت جو ہے گزشتہ 2-2.5 سال کے دوران کیا ڈیلیور کر پا رہا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شکایت، جیسا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے محکمے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ خستہ حالی پسماندگی کا شکار ہیں. میرا خیال ہے دیکھیں اپنے گورننس کے اندر بہتری لینا تو ایک چیلنج ہے، اور ایجوکیشن کی اس وقت اس میں کوالٹی لانے کی ضرورت ہے، ہیلتھ کے پورے نظام کی اوورہالنگ کی ضرورت ہے، روڈز ہمارے، اسی طرح آئی ٹی کے جو شعبے ہیں یا انٹرپرینورشپ ہے، نوجوانوں کے مسائل ہے، خواتین ہیں، تو اس پہ تو توجہ رہنی چاہیے. جتنے وسائل ہم خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، ان وسائل کا درست استعمال جو ہے وہ بھی ایک چیلنج ہے، ایک سوال ہے. تو اس میں تو ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہنی چاہیے. لیکن جو خاص طور پر آپ نے کوئٹہ شہر کا بھی ذکر کیا کہ کچھ 5 اضلاع میں جو ہیں تقسیم ہونی چاہیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو وسائل ہیں صوبے کے بڑے پیمانے پہ ہیں لیکن وہ صوبے کے لیے بروئے کار نہیں لائے جا رہے ہیں، 18ویں ترمیم کو بھی بائی پاس کیا جا رہا ہے؟ اگر صوبے کے وسائل صوبے پہ خرچ ہوں یا بڑے جو منصوبے ہیں، میگا پروجیکٹ ہیں، ان میں صوبے کا جو شیئر ہے ان کو بڑھایا جائے، تو آپ نہیں سمجھتے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ یقیناً صوبے کے وسائل بڑھانے چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جتنے وسائل موجود ہیں اس کا درست استعمال ہو. آبادی کے بڑے حصے کو ایڈریس کرنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کا حصہ ہے، صوبائی حکومت کے اندر بھی شامل ہے، لیکن وسائل کے ایک بڑے حصے کا ضیاع ہوتا ہے اور وسائل کے ایک بڑے حصے کا اشرافیہ اور بیوروکریسی کے پاس جاتے ہیں. جو لوگ پارلیمانی نظام کے اندر حصہ دار ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. عام آدمی کے منہ کا جو نوالا ہے وہ تو چھین رہے ہیں. بارڈر ٹریڈ پہ ایران اور افغانستان کے ساتھ پابندیاں ہیں، سیکورٹی فورسز کی طرف سے مسائل ہے، امن امن کے مسائل ہے. حالانکہ حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک جو پسینہ بہاتا ہے اس میں ٹیکس دیتے ہیں. تو ٹیکس کے نتیجے میں تو پیسے عوام کے ہیں، سرکار کے تو نہیں ہیں. نہ یہ ہمارے سیکرٹریز کے پیسے ہیں، نہ یہ وزراء کے ہیں، نہ یہ بیوروکریسی کی ہے، چاہے وہ سول ہو یا عسکری بیوروکریسی ہو. ہمارے ہاں ایک عجیب جمہوریت کے نام پہ تماشا ہے کہ جو وسائل عوام کے ہیں اسے عوام پہ خرچ کرنے میں ہمارے دوستوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اپنے لیے ظاہر ہے کہ وہ شاہانہ منصوبے بناتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس پہ عمومی طور پہ عام آدمی کو اعتراض بھی ہے، تکلیف بھی ہے، وہ درد محسوس کرتا ہے. اگر آپ عام آدمی کا اسکول جو ہے وہ ڈسٹرب کریں، آپ علاج کے دروازے اس پہ بند کر لیں، اسپتال کا نظام غیر فعال کر لیں، روڈ جو ہے ناقص بنائیں، امن عامہ جو ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکے، تو ایک آدمی کیا کرے گا؟ اور یہی چیزیں عموماً جو ہے وہ بغاوت بھی پیدا کرتے ہیں، یہ مزاحمت بھی پیدا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہے. میرے خیال میں یہ تو تمام جماعتوں کے لیے یا مجموعی طور پہ پوری سوسائٹی اور نظام کے لیے چیلنج ہے کہ ہم کیسے عام آدمی کی جو ضرورت ہے، اور ہم سب عام ہیں، یہ جو ہمارے اس وقت وزراء ہے، چاہے فارم 47 والے ہو یا 50 والے ہو، یا خود بیوروکریسی کے جو لوگ ہیں، یہ عام دیہاتوں سے ہم نکل کے آئے ہیں اور عام شہروں کے اندر عام آدمی کی طرح میں رہنا چاہیے. چاہے جتنا بھی آپ کے پاس اختیار چلا جائے، اختیار ہو، مینڈیٹ ہو آپ کے پاس، اس سوال کو اگر ہم ایڈریس نہیں کریں گے
بلوچستان کے پس منظر میں گوادر سے لے کر لورئی تک پہلے بھی ہمارے مسائل ہیں، اور یہ جو اس وقت ہماری 60-70% یوتھ کی آبادی ہے، 50-56% خواتین ہیں، یہ دو طبقے تو بالکل یعنی نظر انداز ہے. تو اس لیے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت تو ہے. بالکل، لیکن جو خان صاحب جیسا کہ آپ نے تفصیل سے بات کی، نوجوانوں کی بات کی، تعلیم کی بات کی، جو صوبے میں جو ایک بیڈ گورننس اور جو کرپشن کا شکایت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوانوں اور صوبے کی ترقی میں کس حد تک رکاوٹ ہے؟ تو اس کا جو ہے روک تھام کیوں ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے ہر حکومت کے لیے؟ دیکھیں، بنیادی رکاوٹ ہے یہ تو وزیر اعلیٰ ہمارے جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بیڈ گورننس ہے. قوانین اس طرح بنائے گئے ہیں، دیکھیں خود ساری چیزیں اپنے لیے بناتے ہیں. اب یہ ایک لمبی بحث ہے لیکن اس کے دلائل موجود ہے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. میں تو ایک سیاسی کارکن کے ناطے کی جو پارٹیاں ہیں ان کی ہوم ورک بھی کمزور ہوتی ہے، جو ہمارے بیوروکریسی ہے وہ بھی زیادہ اشرافیہ کے اس میں حق میں ان کی رہ جاتی ہے. تو حالانکہ عام آدمی کا حق ہے کہ آپ اسے جینے دیں، اسے سہولت دیں، اس کے ٹیکس کا، اس کے وسائل کا جو ہے درست استعمال کریں، اور سوسائٹی کو کوشش کرے کہ ایکول کر لے. یہ جو ایک طرف 10-12-8% لوگ جو ہے وہ سارے وسائل پہ قابض ہے، اور 90-92-95% لوگ جو ہے وہ نان شبینہ کے محتاج ہے. اور جو فطری نیچرل ذرائع ہیں، لائف سٹاک ہے، ایگریکلچر ہے، ہمارے مائنز ہے، بارڈر ٹریڈ ہے، ان پہ آپ دن بدن راستے بند کر رہے ہیں، پالیسیاں اس طرح بنا رہے ہیں. اور یا آپ کہتے ہیں کہ بھی اسمبلی بے بس ہے، ہم مائنز میں بات نہیں کر سکتے ہیں، ہم بارڈر ٹریڈ پہ آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں. ہماری اسمبلی تو بارڈر ٹریڈ پہ اپنی نمائندگی نہیں کر سکتی ہے نا. یہ ایران اور افغانستان کے دونوں بارڈرز جو ہے بیک قلم جنبش بند کر دیے گئے ہیں، کوئی بات نہیں ہو سکی ہے. مائنز کا ایکٹ آیا ہے، اس پہ کوئی ممبر اسمبلی، کوئی پارٹی جو ہے بات نہیں کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے مراد کیوں چاہتے ہیں نا؟ آپ ایک نئی بلڈنگ کس لیے چاہتے ہیں؟ آپ مراد اور سارے ٹی اے ڈی اے جو ہے وہ کس لیے چاہتے ہیں؟ تو عام آدمی کا سوال تو ہے، اور اگر اس کے نتیجے میں ہم بہتر نہیں لا سکیں تو عملاً جو اس وقت افراتفری ہے وہ اور زیادہ بڑھے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عبدالمتین اخوندزادہ صاحب، مرکزی رہنما جماعت اسلامی بلوچستان کا پتران کا نگاہ آئی گوشک ہمیشہ کہ بلوچستان عام مردم کے استان آنی چیلنجز آنی مسائل بعض تو بیڈ گورننس اور کرپشن کے ہستے ہیں نوجوان آنی دیم روی یا صوبہ دیم روی دیما مستر رکاوٹی. تو یہ مسائل یا جیڑا اشان نیم کا دلگوش دیا گیا وجہ بلوچستان موجودہ حکومت کے ہستے ہیں بلوچستان نو کے ماڑی جوڑ کرنا اور ماڑی دوڑ دیا گئے معاملات لگت آ چکے میں بنیادی بونگب کے ہستے ہیں بلوچستان اسمبلی دوڑ دیا گئے متعلقہ کیس باقاعدہ سماعت کے ہستے 4 مئی مقرر کنک بتا. درخواست گزار سینئر قانوندان امان اللہ کنرانی صاحب کے ہستے ہیں کیس دائر کو تھا، پٹیشن دائر کو تھا، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن. تو یہ موقف اختیار کو تھا کہ بلوچستان اسمبلی عمارت دوڑ دیا گئے ٹینڈر کے ہستے ابت میا اوپن کنک با بل ایشیا چپ پیسر ایک کیس سماعت واسطہ مقرر کنک بھی. تو عدالتہ کو استدا کو تھا کہ منی آئینی درخواست پیسر کے ہستے ٹینڈر پیسر اوپن مقرر کنک بھی. تو کمیشن کا بلوچستان ہائی کورٹ کیس کے ہستے 4 مئی سماعت واسطہ مقرر کو تھا. تو بنیادی طور اگر چارک بھی کہ موجودہ اسمبلی چونکہ اخوندزادہ صاحب کو شکا کہ نسبہ کے رپورٹ ہمیشہ کہ موجودہ اسمبلی بلڈنگز کے ہستے تقریباً 40-50 سال انگا قابل استعمال ہیں اور آئیے تو کا بلڈنگ یا تو کا چھوٹی کمزوری نزوری نہیں استے بلشے باوجود کے ہستے دور دیا گئے آئیے فیصلہ کنک بتا. تو محکمہ CNW نے مگا صوبائی حکومت گشک بتا کہ عمارات کے ہستے ناقابل توسیع ایکسٹینڈیبل نہیں آؤ کہ مطلب بلوچستان اسمبلی نشست کے ہستے اگیش کنک بند کو مشکا یہ تو کا یا سیٹ گنجائش نہیں استے بھلے بنیادی طورہ معامے گندے کے موجودہ اسمبلی کے ہستے گنجائش موجود ہیں. تو آئیے بعض ممبران کے ہستے نشت کنا اگر نوکیں اسمبلی بلڈنگ بلوچستان حکومت جوڑ کنک لوٹی تو یہ اسمبلی کے ہستے تاریخی ورثہ ایک تاریخی حیثیتی بلوچی کے دانے دروشمہ جوڑ کنک ہوتے. تو اسے دور دیا کے ہستے نفرت ایک مزن سبب جوڑ بھی. تو بعد حکومتی سطح دوبارہ جاری بکم بلوچستان ہائی کورٹائی اسے سماعت بھی تو ایک اچھی فیصلہ دیتے ہیں کہ عوام واسطہ قابل قبول بھی. گمید آقا مراکشہ تو پاسلاس بودتا التا بلوچ الغاب دی اللہ باؤٹ.
بیچارے مراگش بزانا پنج شنبے درشنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا